السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 25 جمادی الاخری۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حسن سیرت یعنی اچھی زندگی، پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے آراستہ کیا تھا، وہیں ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی، بال مبارک ہلکے گھنگریلے، آنکھیں بڑی سرمگی اور اس میں خوبصورت لال دورے تھے، دانت مبارک موتی کی طرح چمکدار تھے، داڑھی مبارک خوب گھنی تھی، دونوں مونڈھے بڑے اور مناسب تھے، سینے مبارک قدر وسیع لیکن پیٹ کے بالکل برابر تھا، ایڑی مبارک گوشت سے پر، قد مبارک درمیانی، جسم مبارک مناسب ترتیب پر اور اعضاء نہایت ہی مضبوط تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور صورت کے پیکر اور حسن و جمال کے نمونہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاندنی رات میں چاند کو دیکھتا، پھر حضور کے چہرے انور کو دیکھتا تو خدا کی قسم آپ چاند سے کہیں زیادہ حسین نظر آتے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گنے کا رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے زمین سے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ایک گنا بھی ہے، جو دیکھنے میں بانس کی طرح ہوتا ہے مگر اس کے اندر بھرپور رس ہوتا ہے، جس سے شکر وغیرہ تیار کی جاتی ہے اور پھر بے شمار مٹھائیاں، حلوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گنے کے رس میں بڑی شفا رکھی ہے، اس لیے اطباء اور ڈاکٹر مریضوں کو اس کا رس پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آخر بانس جیسی اس گنے میں مفید رس کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی اپنی قدرت سے اس میں میٹھا رس پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں شکر گزار بننے کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا محفوظ کی ہے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اکثر ذکرک و اتبع نصیحتک و احفظ وصیتک۔ اے اللہ تو مجھے کثرت سے شکر کرنے والا اور کثرت سے آپ کو یاد کرنے والا اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا اور آپ کی وصیتوں کو یاد رکھنے والا بنا دیجیے۔ نمبر 5، کامل ایمان والا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں اپنے بچے کا انکار کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے گا، یعنی یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور قیامت کے دن اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینوں کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کا لباس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے بارے میں موٹے ریشمی لباس پہنیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھجور سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجور کھلاؤ، تر یعنی بھیگی ہوئی کھجور کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے زیادہ عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ شکریہ۔